خلافت کا جو نظام تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ. یہ ججز جو ہے 12-15 لاکھ جو پینشنیں لے رہے ہیں، کیوں نہیں پینشنیں اپنی چھوڑتے؟ اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا. ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا، ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے. پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے. ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا، نہیں تھے آیاج غوری. انڈیا نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. سرکار 1400 سال ہو گئے دعا کر دیا، کسی بابے دی دعا نہیں قبول ہوئی. یہ چھٹا فرض ہے اسلام کا، سمجھ لیں روٹی. فتنہ دجال ہے کیا؟ دجال کی کیا نشانیاں ہیں؟ کب آنا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، جو بھی پرائم منسٹر ہے، پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بنتا. یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا، لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں، جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے، وہ محب وطن ہوگا. اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن، وہ غدار وطن ہوگا. چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو، وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں. مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا اس بدماش کو. انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ، مارٹگیج سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بعثت ہے اس دنیا میں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے نا، وہ دجال کا فتنہ ہے. اسلام کی تاریخ نے اتنا مبارک دور پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا جو آج ہے. اور یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو دیتا ہوں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ونس اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا بھائی. آج کی پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے. پہلے ہم ڈفرینٹ مسائل ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام اور سیاست، جمہوریت، امریت، فتنہ دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج اور ظہور امام مہدی علیہ السلام. یہ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے. علی بھائی تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب اللہ کا نام لے کے شروع کریں. علی بھائی سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اسلام اور سیاست، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اور اسلام میں یہ جو آج کا ہمارے ملک کا نظام ہے یا کسی بھی ملک میں جو جمہوریت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ظاہر ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ اس میں بیسک چیز ہے. نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے، ایک کامیاب جرنیل بھی تھے، اور باقی جو آپ علیہ السلام کی آئلی زندگی ہے اس میں ایک کامیاب شوہر بھی تھے، ایک کامیاب باپ بھی تھے. تو پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں، اور اس میں جو تھم رول ہے وہ سورہ الشورى میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. حتیٰ کہ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ ان سے ہونا تھا ہو گیا، ہم نے ان کو معاف کیا، آئندہ بھی آپ ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں. اور نبی اسلام مشورہ لے کے چلتے تھے، اور بعد میں بھی خلفائے راشدین جتنے بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ برین سٹارمنگ ہوتی تھی، اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے تھے، جس کی سب سے واضح مثال جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال تھا، جو بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے. سیدنا ابوبکر بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ جہاد ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر اور باقی صحابہ کا مشورہ تھا کہ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، باقی معاملات لے کے چل رہے ہیں، ایک جز ہے نا اس کا، تو اس میں ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. اور دلیل کے طور پر بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے وہ دلیل پیش کی کہ جو کلمہ حق بلند کر دے، شہادت دے دے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے اٹھا لی ہے، سوائے اس کے کہ وہ حق اسلام کے خلاف کوئی کام کر دے. تو بس اسی بات کو پھر حضرت ابوبکر نے پکڑا کہ حق اسلام تو ہے یہ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو وہ حق اسلام کا انکار کر رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس معاملے میں، پھر ہم ایگری کر گئے، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ زیادہ کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا، ایک دو قبائل کے ساتھ کیا، باقی خود بخود مطیع ہو کے آ گئے. بالکل ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان تو تھے، لیکن ایک کمزوری ایمان کا شکار ہو گئے، کسی کو تعویل کی غلطی لگی کہ یہ صرف پروفٹ کا حق تھا کہ وہ زکوٰۃ لیں گے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اے نبی ان کے
مال سے صدقات یعنی یہ زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے مال کو پاک کریں. وہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ یہ صرف پروفٹ کا پروٹوکول ہے. سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ میں پروفٹ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں, مجھے صحابہ کرام نے کانسنسس کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل سکسیسر چنا ہے, لہٰذا نبی الاسلام امور حکومت کو چلاتے ہوئے جو جو معاملات لے کے چل رہے تھے وہ ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے لے کے چلنی ہے. اس طرح تو اسلام کا سیاسی نظام کمزور ہو جائے گا, کیونکہ جب تک فائنانس نہیں ہوگی, آج تو ہمیں IMF کے پیچھے جو بھاگنا پڑ رہا ہے تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے اور دروشی پڑھنے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. ایفرٹ تو آپ کو پٹ کرنی پڑے گی, اور ظاہر ہے کہ اس وقت بیت المال میں جو زکوٰۃ کا سسٹم رائج تھا اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی چل رہی تھی نا. اور کوئی درختوں سے تو وہ پتے توڑ کے تو سونے کے نہیں بناتے تھے نا, وہ تو ایفرٹ پٹ کرتے تھے. آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ انسانیت نے جو ٹھوکریں کھا کھا کے ڈیموکریسی تک پہنچی ہے نا, تو ہم ان چیزوں کو وہ ڈاکٹر اقبال کی جو ایک سوچ تھی اس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اس جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے اور اس کو مذہب کا کفن سمجھتے تھے. تو ڈاکٹر اقبال تو یہ بھی کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یہ بھی تو کہتے تھے نا. بالکل. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہم جزوی طور پہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ ماڈرن ڈیموکریسی یورپ اور امریکہ کے اندر ہے نا, اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی عوام کرے گی, ہم کہتے ہیں نہیں, مورل لاز انسان بنا ہی نہیں سکتے, ورنہ مرد بنائیں گے تو مردوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے, عورتیں بنائیں گی تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گی. یہ کریٹر ہی ہو سکتا ہے جو بیلنس کرے. لہذا مورل ویلیوز, مورل لاز یہ مذہب بتائے گا آپ کو. اب رہ گئے ٹریفک کے قوانین, تو ٹھیک ہے آپ بنائیں کانسنسس کے ساتھ. آپ نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں چلانی ہیں یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کریں. لیکن ونس مورل لاز کی باری آئے گی تو پھر اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا. سود لینے والا اور دینے والا ایگری ہے بالرضا, لیکن گاڈ اس کو نہیں مانتا, سود حرام ہی رہے گا, زنا بالرضا حرام ہی رہے گا, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہم تلاش نہیں کریں گے, یہ اللہ کا حکم ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ پاکستان نے کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, کیونکہ اس میں یہ مانا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور پاکستان کی عوام قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کریں گے اور وہ اپنا ایک لیڈر چنیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق معاملات کو لے کے چلے گا, اور پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو. پھر اس میں تھوڑا سکم بھی رہ گیا کہ اگر ہوتا ہے تو پھر آگے کیسے لے کے چلنا ہے, لیکن ان پرنسپل پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی رول نہیں ماننا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج کل اگر کہیں پر کوئی جوا کا اڈا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, شراب کا اڈا کوئی اس طرح کا چل رہا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, اسی طریقے سے کوئی زنا کا اڈا چل رہا ہے تو قانوناً جرم ہے. آپ شکایت کریں, اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے, چھاپے بھی پڑتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں اسلامک نہ ہوتی تو آج شکایت تو نہیں آپ کہیں جا کے لگا سکتے تھے. یہ لادہ بات ہے کہ پولیس کوئی پیسہ لے کے چھوڑ دے یا وہ اس میں ڈیلے کرے, وہ الگ بات, لیکن ان پرنسپل جوڈیشری کی لینگویج میں جی بالکل واضح ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی, جس میں آپ حلال کے دائرے کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کثرت رائے دیکھی جائے گی. یعنی افطار میں ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے دودھ سوڈا دینا ہے یا سادہ پانی دینا ہے, یہ تینوں حلال ہے نا, تو اس میں آپ ووٹنگ کروائیں گے. لیکن اس میں ووٹنگ نہیں ہوگی کہ شراب سرو ہوگی یا دودھ سوڈا سرو ہوگا. یہ پھر آ جائے گی ویسٹرن ڈیموکریسی جو کہ کفر ہے, جس کے خلاف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بولتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسلامک ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں. اچھا, اب یہ جو اس کو خلافت کے ساتھ کمپیئر کروایا جاتا ہے نا, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. دیکھیں خلافت کا جو نظام تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی الاسلام کے صحبت یافتہ, اور وہ بھی دیکھیں کتنا عرصہ 30 سال چلی. اس کے بعد دیکھیں نبی الاسلام کے ہی صحبت یافتہ لوگوں میں ایسی چیزیں آئیں کہ وہ بتدریج ملوکیت کی طرف وہ سارا معاملہ چلا گیا, اور وہ ہم نے سارا بھوگتا جو کچھ ہوا. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جبکہ ہزاروں اہل ایمان موجود تھے, اس کے باوجود ایک پولیٹیکل سسٹم ڈی ٹریک ہوا, وہی ملوکیت آ گئی اور وہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومت کے دوام کے لیے. اور یہ سلسلہ بنو عباس میں, بنو امیہ میں, ایون سلطنت عثمانیہ میں بھی ساری معاملات چلتے رہے. ہاں, مسلمانوں کو ایک ریلیف اس اعتبار سے تھا کہ اوورال اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی, ایک شیلٹر تو تھا.
اس اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ورنہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ہاں, آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی میں کئی خوبیاں جو ان کے اندر موجود نہیں تھیں, جن میں سے سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں اب جتنا بولتا ہوں دینی معاملات کے اوپر, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میں کسی مذہبی حکومت کے اندر بول سکتا ہوں؟ ان کے عقائد کے اوپر ضرب پڑے گی. یہ باتیں نہ میں ایران میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں, نہ سعودیہ میں. ان کے عقائد و نظریات کے اوپر ضرب پڑے گی, وہ پابندی لگا دیں گے. یہ سر ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ آزادی ہمیں اسی ڈیموکریسی نے دی ہے. ہاں, یہ کسی مذہبی ملے نے, کسی جماعت نے, کسی بزرگ نے ہمیں نہیں دی ہے. یہ لوگ تو دوسروں سے جینے کا حق چھینتے تھے. آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک علمی اختلاف کیا ہے تو معتصم باللہ نے انہیں کوڑے لگوائے ہیں, جیلوں میں ڈالا ہے. ان لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں. سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے صرف پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آج بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. اب تو زمانہ بہت دور آ چکا ہے. اس زمانے میں تو سو کالڈ یہ امیر المومنین اور یہ سب کچھ ہوتے تھے, یہ کچھ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ مورل لاز میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہو, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے, دی بیسٹ فارم ہے. اب لوگ کہیں گے جی اس زمانے میں تو وہ چند بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے. وہ بڑے چند ہوتے تھے اپنے قبیلوں کے سردار, اور قبائلی سسٹم میں جب قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے نہیں چنا جاتا تھا کنسنسس کے ساتھ. لہذا اگر بنو ہاشم کی لیڈرشپ حسن ابن علی کے پاس تھی یا حسین ابن علی کے پاس تھی تو ان کی بیعت کا مطلب تھا پورے بنو ہاشم نے بیعت کی ہے, بالکل, اور انکار ممکن نہیں تھا. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہر بندے کا اپنا ووٹ ہے. آپ اپنی رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا ووٹ جو ہے وہ 10 کے برابر ہوگا اور جو جہلاء کا جو ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جاہل سمجھ رہے ہیں وہ تو علماء کو جاہل سمجھتا ہے. مثلا اگر آپ کسی گوالے سے پوچھیں کہ تیرا ووٹ 1 کے برابر, اور جس مفتی کے گھر تو دودھ دیتا ہے نا اس کا ووٹ 100 کے برابر, وہ کہے گا کہ جی اس کے بچے اور خود یہ تو پل رہے میرے دودھ کے اوپر, یہ ایک دن بھینس پال کے بتائے. بھینس کو تو میں جانتا ہوں, بھینس کا مفتی تو میں ہوں, میری ووٹ 100 کے برابر ہونی چاہیے, یہ تو مجھ سے لے کے صرف پیسے دے کے اس کی 1 کے برابر. تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا, ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اب میں انجینئر ہوں, ظاہر ہے مجھے دین کا بھی نالج ہے, دنیا کا بھی نالج ہے, پھر میں تو کلیم کروں گا کہ مفتی تقی عثمانی کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے, مفتی منیب کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھی ایک ووٹ ہے, میری بھی ایک ہے. اگر آپ سمجھتے آپ کے اندر تڑ ہے تو رائے عامہ ہموار کریں, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی, آپ دوبارہ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور جن حکمرانوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں, اب میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بڑوں نے برصغیر میں 300 سال تک آلموسٹ حکومت کی ہے, اور حنفیوں کے بڑے بزرگ جس کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا, جس نے فتاوی عالمگیریہ لکھوایا, 1500 علماء کو کھلایا پلایا, ان کی جس طریقے سے اس نے خدمت کی آج تک یہ اسے دعائیں دیتے ہیں. اور لوگوں میں انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ جی وہ اتنا نیک بادشاہ تھا کہ ٹوپیاں بنا کے اپنا گزر بسر کرتا تھا اور کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں زندہ چھوڑیا, پیو نو بھی جیل ہی سٹیا, یعنی باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا حکومت کے دوام کی خاطر. یہ پہلو نہیں تمہیں نظر آتا؟ ٹھیک ہے, یعنی اس کی ٹوپیوں کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا, جس طرح ان کی پگڑیوں اور تہمت کے پیچھے ان کی BMW چھپ جاتی ہیں. ہمارے جیل میں ایک پیر صاحب تھے, اچھا, ان کے پاس BMW تھی, اور جب اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بات کر رہا ہوں, اچھا, ٹھیک ہے, جیلم جیسے شہر کے اندر, تو وہ جب اپنی BMW سے نکلتے تھے نا تو انہوں نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوتی تھی, سفید کرتا اور بلو کلر کی انہوں نے تہمت باندھی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کتنے سادہ ہیں, دیکھیں یار گاڑی سے نکل رہے ہیں اور ان کا لباس کتنا سادہ ہے. یعنی ان کی تہمت اور کرتا اور مسواک نے ان کی BMW چھپا لی ہوئی تھی. تو یہ سب کا ان کا معاملات جو ہے نا وہ اس قسم کے 2 نمبریوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے نا وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. وہ واحد خلافت ہے جو بند کمروں میں چند لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوئی, بلکہ اوپنلی آ کے وہ بیٹھے ممبر پہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا,
جس کی پاداش میں خود سیدنا عثمان بھی وکٹم بنے اور شہید ہو گئے. اب یہ معاملہ اتنا تم نے بگاڑ دیا اور میرے گاٹے فٹ کر رہے ہو. میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر بن کے رہا, تم طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں اس کے ساتھ بھی وزیر ہوں گا, یہ میرے گاٹے فٹ نہ کرنا. حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت میرے گاٹے میں یہ فٹ کریں گے, لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ واحد پرسنالٹی ہیں کہ جس پر مخالفین بھی ایگری ہیں, جو حضرت عثمان سے بھی مخالفت رکھتے تھے. اور دوسرا جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی بخاری میں, اس کے 2 بندے اینڈ پہ بچے تھے, حضرت عثمان اور آپ. اب ان کی شہادت کے بعد آپ سے زیادہ اہل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو, یہ میری بیعت کر رہے ہو اوپنلی مسجد میں آ کے کرو, چھپ چھپا کے نہیں. مجھے خلیفہ مانا, مجھ پہ تمہارا اعتماد ہے, پھر میں جو ڈیسیژن کروں گا قرآن و سنت کے دائرے میں تمہیں ماننا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے. پہلا ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ بنو امیہ کے سارے گورنر معذور, جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہو گئی تھی, اور انہوں نے آ کے گھیراؤ کیا. اور دیکھیں سما و طاعت, اتنی بڑی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی, بس ایک لیٹر خلیفہ کا پہنچا ہے. وہاں خلیفہ کا مطلب تھا سمجھ لیں پروفٹ کا لیٹر آ گیا, کیونکہ بیعت ہوتی تھی زندگی اور موت کے اعتبار سے. صرف ایک بندے نے نہیں وہ گورنری اپنی چھوڑی, امیر شام نے, اس لیے پھر مولا علی کو صفین ان کے خلاف لڑنی پڑی. یعنی اتنا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے سما و طاعت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا ہے انسانیت کو, یہ اسلام کی دین ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا وحید الدین خان, جی 90+ کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق, بڑی زبردست کتاب ہے, چھوٹی سی. انہوں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اسلام نے دیا ہے. رومنس کی رعایا کے اوپر فرض تھا کہ ان کا مذہب اپنے بادشاہ والا ہونا چاہیے. پہلی دفعہ اسلام نے کہا کہ نہیں, بادشاہ جو بھی ہے نچلے لوگوں کو اپنا دین رکھنے کی اجازت ہے. دیکھیں حضرت عمر نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا ہے, وہاں جیوز بھی آتے تھے, کرسچنز بھی, حالانکہ کرسچنز نے کتنے 100 سال جیوز کو انٹر نہیں ہونے دیا, لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, سب آئیں اور اپنی اپنی عبادتیں کریں, یہ ان کی مذہبی آزادی ہے. اسلام نے آزادی دی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ آپ نے بادشاہ کا دین یا فرقہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ آزادی میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا ڈیموکریسی ہوگی. تو ہم اس اسلامک ڈیموکریسی کو, جس میں حلال کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے, حلال و حرام کا, اور حلال کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے. دیکھیں محدثین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا جمہور محدثین, وہاں تو جمہوریت کوئی شرک نہیں ہوتی ہے بھائی. پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے کہ اس راوی کو اتنے محدثین ضعیف کہتے ہیں اور اتنے سے سکہ اور صدوق مانتے ہیں, تو جمہور کی رائے مانی جاتی ہے, چاہے مقابلے پہ بڑا بھی آ جائے. اب محمد بن اسحاق کی توثیق 50 محدثین نے کی ہے. امام مالک جیسی بڑی شخصیت کہتی ہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے, لیکن محدثین نے ان کی رائے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے کہ بھئی کوئی پروفیشنل جیلسی ہے, کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے. یہ 50 محدثین غلط نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی لگی ہے. اس میں پورا علم حدیث چل رہا ہے. زبردست بات ہوگی. اور ایک اور بڑا اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ عام عوام پہ, عام مسلمان پہ کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کیا یہ کر سکتا ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے وہ سڑکیں بند کر دے یا وہ احتجاج کرے؟ یہ میں ایک اوورآل, یا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ بس جو حکومت کرے آپ اس کو مانیں؟ اور اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ جب مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, ان کے اوپر وہاں کے قانون فالو کرنا کتنا ضروری ہے؟ یا وہ کہنے جی ہمارا دین یہ کہتا ہم تو اس کو ایسے کریں گے. جی کیوں نہیں فالو کریں گے میرے بھائی؟ اس وقت دین آپ کا کہاں گیا تھا جب آپ وہاں کی پولیٹیکل اسائلم کی خاطر اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہ سارے سگنیچر کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص رہیں گے. تو اسلام تو کہتا ہے کہ عہد پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, اور مسند احمد میں حدیث ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. یہ نہیں آپ کہہ کے ٹال سکتے کہ جی ہمارے دین میں سود لینا دینا حرام ہے تو ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا, نہیں تو آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا. اے غوری اس ٹائم نہیں تو انہوں یاد آیا کہ جو تم لے کے کھا رہے سو. ایون سود کی بھی اگر آپ کو کمٹمنٹ کہیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنی پڑی ہے تو وہ آپ کو دینا ہوگا. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا. یا تو آپ اتنے غیرت مند بنے تو ٹھیک ہے سائڈ پہ ہوں, دنیا میں چلنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے, آپ نے عہد کو نہیں توڑنا, قانون کو فالو کرنا ہے. اور یہ مذہب کا, اور یہ تو صرف انہوں نے بس ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اپنی آسانی کی خاطر. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مذہب پہ عمل کرنا ہے, مذہب کے ساتھ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے, یہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمیں نہیں پتا کسے دھوکہ دے رہے ہیں, کسی جاہل آدمی کو دھوکہ دیں, ہمیں تو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے. آپ نے عہد کو پورا کرنا ہے, دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے. جس قانون میں آپ ہیں آپ اس کی پاسداری کریں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی.
पूरी जिंदगी उनकी गरीबुल वतनी में गुजरी है। इराक में सेटल हो गए थे। ईरान में आपको पता है उस बादशाह की हुकूमत थी जिसके पीछे अमेरिका था, लेकिन इमाम खुमैनी ने कम से कम 2 डिकेड्स तक स्लो एंड स्टडी मेहनत की। जितने ईरान से काफिले जाते थे हज के लिए, रास्ते में इराक में उनके पास रुकते थे उनके बड़े उलमा, उनकी केस्टें उस वक्त चलती थी। छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने ब्रेन वॉशिंग शुरू की, और यह हाल है कि 1979 में 1979 आज से 44 साल पहले वो बंदा जब तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा, वाकई 1 मिलियन बंदा रिसीव करने आया था। ये पीटीआई का 1 मिलियन नहीं है, ना नून लीग का 1 मिलियन। इनकी पूरी जिंदगी का जैसे मिला के ना 1 मिलियन नहीं बनता। इनको पता ही नहीं कि 1 मिलियन कितना बड़ा फिगर होता है। 5-7 हजार बंदा कैमरे में आप दिखाते हैं तो लाखों नजर आता है, लेकिन वहां वाकई इमाम खुमैनी को 1 लाख 10 लाख बंदा रिसीव करने आया तेहरान एयरपोर्ट पे। फौज भी हुकूमत, यानी वो फौजियों ने भी हथियार डाल दिए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप हथियार उठाएं, आप हमारी फौज है। कोई खून नहीं बहा और इनकलाब आया। उसके पीछे रीजन थी कि मजहब एक था, फिरका एक था। पाकिस्तान में तो इस तरह का इनकलाब नहीं आ सकता। हाँ, ये इमरान खान साहब भूल जाएं कि इस तरह का इनकलाब यहां ला सकते हैं, या फजल रहमान साहब भूल जाएं वो नहीं ला सकते। इधर 7100 फिरके, 7100 जमाता, 7100 जाता, लेकिन वहां अच्छा इमाम खुमैनी की बात इसलिए की, फिर अमेरिका के प्रेशर पे इराक से भी उन्हें निकलना पड़ा। आखिरी उनके 6 महीने जो थे ना इनकलाब ईरान से पहले, वो फ्रांस में गुजरे हैं। 6 महीने इमाम खुमैनी ने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया, क्योंकि फ्रांस के अंदर आप गोश्त खुद ज़बा नहीं कर सकते थे, और जो मिलता था वो हलाल नहीं होता था। तो लोगों ने कहा कि हजरत हम किसी गांव में ले जाते हैं मुर्गी ज़बा करके, तो ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर हूं, इस कानून की पासदारी करूंगा। अच्छा जी, उन्होंने 6 महीने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया। जनाब ये लीडर होते हैं, ऐਵੇਂ नहीं लोग मिसालें देते। लीडर कोई आम बंदा नहीं होता। पाकिस्तान में तो जिसकी शक्ल खूबसूरत है, जो बात अच्छी कर लेता है, जिसके साथ 4 बंदे लग गए, लोग कहते हैं लीडर बन गया। लीडर इस तरीके से नहीं बनते हैं, लीडर करैक्टर से बनते हैं। तो ऐसे लोग, करैक्टर वाले लोग होते हैं, लोग फिर उनके पीछे जाते हैं और जाने भी देते हैं। तो ये कानून की पासदारी है इस तरह के मामलात को। फिर नबी इस्लाम के बारे में सही बुखारी में आता है, सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, ट्रांजिशन पीरियड थी। उसमें लिखा गया कि अगर कोई मुसलमान काफिर होके हमारे पास आया हम वापस नहीं करेंगे, और अगर काफिर मुसलमान होके आया तो आप वापस करेंगे। बड़ी एक नाइंसाफी पे मबनी शर्त थी, हुजूर ने एग्री कर ली। लेकिन उसी दौरान वो जो तहरीर लिखवा रहा था ना, सुहेल इब्न अम्र, काफिरों की तरफ से आया था, उसका बेटा अबू जंदल मुसलमान हो चुका हुआ था। वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ वहां आया। उसने कहा मुसलमानों मेरी टिक्का बोटी कर देगा मेरा बाप, मुझे रख लो, ठीक है। तो नबी इस्लाम ने कहा कि ये इजाजत देते। उनका नहीं, आप मुआहदे के पाबंद आप कर चुके हैं, अगरचे ये भी रिटर्न मुकम्मल आपके सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन आप प्रिंसिपली एग्री कर चुके हैं। हुजूर ने कहा ठीक है। यानी ये है, यहां लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। इस्लाम में लव और वार में हर चीज जो है इजाजत नहीं है, आपने रूल्स को फॉलो करना है। जामिया तिर्मिज़ी अबू दाऊद में हदीस है, हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत के अंदर रोमन अंपायर के खिलाफ एक मुआहदा था, उसके तहत जंग बंदी हुई भी थी। उस मुआहदे में जब 1 दिन रह गया ना, तो हजरत मुआविया ने फौज ला के बॉर्डर पर बिठा दी कि कल मगरिब के बाद ये एक्सपायर होगा, हम यकलख्त इन पे हमला करेंगे और इनसे इनका इलाका छीन लेंगे। तो वहां एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने घोड़े को एड़ी लगाई और सामने लश्कर के आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया था जब किसी कौम के साथ मुआहदा हो, सूरतुल अनफाल में भी लिखा है, वो ओपनली डिक्लेयर करना है कि तुम तोड़ रहे हो, ताकि उन्हें भी मौका मिले जंग करने का। यानी आप देखें जंग में भी, और उस एक बंदे के जोर लगाने पर हज़रत मुआविया ने अपना डिसीजन वापस लिया। यही वजह है कि मौलाना मौदूदी ने 1948 में मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को अपनी फौज कश्मीर में नहीं दाखिल करनी चाहिए। यह नहीं कि वो जिहाद कश्मीर के खिलाफ थे, वो ये कहते थे ओपन जंग डिक्लेयर करो। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर अमन की आशा चल रही है, अंदर तुम भी गुरीला वार कर रहे हो और वो भी। और देखें आज मौदूदी साहब ने साबित किया ना, इंडिया ने हमारा सत्यानाश कर दिया बलोचिस्तान के अंदर। जिस तरह हमने कश्मीर में किया था, वो जिहाद कश्मीर तो खत्म हो गया, वो है ही नहीं था इस्लामी जिहाद इस तरीके से करना कि आप गुरीला वार करें। नहीं, आप ओपनली जंग डिक्लेयर करें। ये क्या ऊपर ऊपर से दोस्ती और अंदर से? इस्लाम कहता है आपने एलानिया मुआहदा तोड़ना है और फिर जंग करनी है, अदरवाइज फिर आप इस तरह के मामलात को लेकर चलें। सूरह निसा में है कि जिस कौम से तुम्हारा मुआहदा है ना, अगर वो किसी मुसलमान को कत्ल भी कर देना, तब भी तुमने उनके साथ जंग नहीं करनी, मुआहदे की पासदारी करनी है, क्योंकि वो बड़ी चीज है। अब ये वो बातें जो कुरान में लिखी हैं, हदीस में लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि हमने गुलामी का दौर देखा, हमें तो याद ही नहीं किसी जमाने में हम हुकूमत करते थे। हम अपनी विशफुल थिंकिंग्स के अंदर अपने उलमा के किस्से कहानियों में फिर रहे हैं, बस वही दुआएं, अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा हुक्मरान नसीब कर। सरकार 1400 साल हो गए दुआ कर दिया, किसी बाबे की दुआ नहीं जे कबूल हुई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਬੂਲ होती। करतूत ही ਤੁਹਾਡੇ ऐसे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ कुमरान मिलना है? अली भाई, महंगाई के हवाले से एक बात सुनने में है, इसकी आप प्लीज़ वजाहत फरमा दें कि ऐसा है कोई हदीस का मफहूम कि गुर्बत जो है वो इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है, तो अगर ऐसा है तो अभी जो मुल्क के हालात हैं तो कोई बंदा कैसे हिफाजत करे अपने दीन के भी, या क्या वो बगावत करे, क्या करे? मतलब मैं ये नहीं कह रहा बगावत करे, दीन उसको इजाजत देता है कि वो बागी हो जाए, क्या तो दीन करेगा बागी होके? देखिए नहीं, ये हदीस तो कोई नहीं है, ये एक कौल ज़री के तौर पर पेश किया जाता है और मैं इसको एग्री करता हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है जिसका पेट खाली होगा मेरे भाई, उसको आप ये बताएंगे कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे और जो बता रहा है वो खुद 2 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा है, वो कहेगा कि आ फिर तू मेरी चटाई पे बैठ और ये गाड़ी मेरे हवाले कर। इस तरह बात करने से अगर कोई किसी का पेट भरता है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आओ इधर बैठो फिर। तो ये सारी जज्बाती बातें एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए करते हैं। ये तो हकीकत बात है कि ये छठा फर्ज है इस्लाम का, समझ लें, रोटी। हाँ, इसके बगैर कोई मामला नहीं। ये तो कुफर के करीब बिल्कुल ले जाती है, कुफर में डाल देती है। ये इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जिन जिन लोगों ने गद्दारियां की हैं, अहले बैत रसूल के साथ जो गद्दारी की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, तो ये सारे दुनिया की मोहब्बत में ही हुआ है ना। ये सब कुछ हजरत हसन इब्न अली को जहर दिया गया, 47 ईयर्स की एज में आपने एक बंदा मार दिया जो हुजूर का नवासा है। मेरी 46 हो चुकी है, यानी इसी एज में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने जहर दे के मार दिया था उस मुबारक जमाने के अंदर। तो ज़ाहिर मुफलिसी तो ले जाती है, सब कुछ दुनिया की मोहब्बत की वजह से ये सब कुछ होता है। अब रह गए बगावत, क्या करेंगे मेरे भाई, किधर जाएंगे? जेब कुतरे बनेंगे, कितनों की जेबें काटेंगे। जब सभी गरीब हो जाएंगे तो एक दूसरे की जेब काटने से तो किसी का पेट नहीं भरेगा। इसमें जिनको अल्लाह ने माल दिए ना जी, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। इस वक्त हुकूमत से अपनी उम्मीदें हटा दें, रियासती इदारों से हटा दें। ये सिर्फ प्रिविलेजेस ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये आके नौ के खबरनामे में अपनी खबरें बनवाते हैं, इनको एक रत्ती बराबर हमदर्दी नहीं है। ये जजेस जो है 12-12, 15-15 लाख जो पेंशनें ले रहे हैं, क्यों नहीं पेंशनें अपनी छोड़ते? कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं ये नेशन को? लाखों केसेस पड़े हुए, फिर बैठ के ये जो है वो अदालतों के अंदर रोते हैं, आंसू बहाते हैं। इस तरह करने से इनके जुर्म माफ हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया गरीब अवाम के लिए आज तक? सब कुछ इन्होंने अपने लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। यही आपकी फौज का भी हाल है, देख लें। इनका ये होता है कि अच्छा जी, अब इस प्राइम मिनिस्टर ने वो हमारे एक्स आर्मी चीफ के ऊपर केस चला दिया, तो बस इसके खिलाफ धरना दिलवाओ। इस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं। तो मैं एक बड़ा सख्त जुमला बोलता हूं, जिस मर्द की बीवी इधर उधर मुंह मारे और अपने मर्द के साथ मुखलिस ना हो, उसकी औलाद का कुछ नहीं बनता। जब तक हमारे रियासती इदारे अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस नहीं होते ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी नेशन का कुछ नहीं बनना। ये मैंने बड़ी एक नंगी मिसाल दी है, ठीक है। जिस तरह वो बदकार औरतें होती हैं ना, इधर उधर मुंह मारती फिरती हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की क्या परवरिश करनी है? जो अपने मर्द के साथ मुखलिस नहीं, उसने अपने बच्चों की क्या परवरिश करनी है? और जब ये हालत हो कि रियासती इदारे ये कोशिश में लगे हों कि प्राइम मिनिस्टर की सीट किस तरह खींचनी है, इसे किस तरह घुटने टेकने के ऊपर मजबूर करना है, इसे किस तरह अपना गुलाम बनाना है, तो मेरे भाई हम नेशन औलाद है, हमारा क्या बनेगा? हमारे इदारे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस ही नहीं है। और अपनी इनकी हालत देखें, जुडिशरी पे बुरा वक्त आया, काले कोट वाले निकले, इन्होंने अपना चीफ जस्टिस बहाल करवा लिया, करवाया ना? करवाया। अच्छा, आर्मी पे जब बुरा वक्त आता है, ये सारी एजेंसियां इकट्ठी होकर अपने चीफ को बचा लेती हैं। मुशर्रफ को बचा लिया ना, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपना चीफ नहीं बचा सकती, चाहे वो चीफ नवाज शरीफ हो, चाहे वो चीफ इमरान खान हो। हम अपना चीफ नहीं बचा सकते, ठीक है। लिहाजा अब आप अपनी आंखें खोलें। अब ये नवाज शरीफ इमरान खान से ऊपर उठ के ना, ये आज तारीख का वो एक मोड़ आया जिसमें नेशन को ये डिसाइड करना है। अब अगर आपने इस वक्त किसी रियासती इदारे का साथ दिया और पॉलिटिशियंस को वीक करने की कोशिश की, तो दोबारा शायद कई आपको डिकेज तक ये मौका ना मिले। अब ये सब के सब फंसे हुए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने जो काम डाले थे ना 70 सालों में, जुडिशरी ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, अब जो है ना अवाम इनके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो नेशन के साथ। और ये क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये क्रेडिट मैं सबको थोड़ा थोड़ा दूंगा। अच्छा। और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब को दूंगा, ठीक है। अगरचे इमरान खान साहब ने सब कुछ अपने लिए किया, लेकिन जाहिर है इस शर्म से भी खैर निकला। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि बाज़ को बाज से टकरवा देता है। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने लिए किया,
جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں. کیوں ڈان لیگ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کیا تھا؟ کوئی غلط بات کی تھی؟ اسی ڈان لیگ کو اسی آرمی چیف نے بعد میں FATF کی وجہ سے اپنی پالیسی ڈکلیئر کیا, اس کے اوپر ہم نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا. اس پرائم منسٹر نے بھی اعلی کار بنتے ہوئے ان کا اپنے وزیروں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا تھا؟ وہاں ڈٹنا چاہیے تھا, نہیں فارغ کرنا چاہیے تھا. اس طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی اس کو ہٹا کے یہ لگاؤ تو ان کو ڈٹنا چاہیے تھا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو سیک کر دوں گا, مجھے کسی نے اس قسم کا مشورہ دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ان لوگوں کے بھاشن سنیں, اور مجھے تو خطرہ ہے یہ دوبارہ بھی حکومت میں آئے نا, یہ پھر اپنے مفادات کے اسیر ہو جائیں گے. حقیقت بات ہے, مجھے تو مطلب شک لگتا ہے کہ شاید یہ دوبارہ اسی طرح ان کو بینیفٹ جب ملتے ہیں نا, یہ میٹھی نیند سو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی عمران خان کی چانسز ہیں؟ پبلک آپ کو لگتی ہے خان کے ساتھ ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب بالکل جیت جائیں گے. ہاں بالکل. 2018 میں تو ان کو بنایا گیا نا, لیکن اب حقیقت بات ہے جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت پاپولر تھے, اگرچہ فوج نے ان کو بنایا تھا لیکن عوامی لیڈر تو بنے تھے, اس طرح عمران خان صاحب اب عوامی لیڈر ہیں. اور اس میں نون لیگ کو برا نہیں ماننا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی فوج نے عوامی لیڈر بنایا تھا. اگر عمران خان صاحب کو فوج نے عوامی لیڈر بنایا تو یہ کہنا جی اس سن میں تو اس کی ایک سیٹ تھی, تو نواز شریف صاحب کو بھی تو اوپر وہ لے کے آئے تھے نا, تو عمران خان بھی اس طریقے سے برابر ہو گیا صاحب. اور پی ٹی اے والوں کو بھی عمران خان کو نواز شریف سے کوئی بڑا ولی اللہ نہیں مان لینا چاہیے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے یہ حکومت حاصل کی ہے. بہرحال اب پریکٹیکلی اس وقت عمران خان صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ جو کوڑا کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جس محب الوطن کو چاہے غدار وطن ڈکلیئر کر دیں, اس کو جس طریقے سے چاہے بدنام کر دیں, آج وہ کوڑا جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں ہے. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن وہ غدار وطن ہوگا. یہ کسی کو بات بری لگے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, اور اس کا حل کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو راستے سے ہٹا دیں, یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو اگر یہ راستے سے ہٹایا جاتا ہے کسی بھی یعنی اسیسینیشن کے ذریعے یا کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر کے, تو یہ ملک کے حالات اور بگڑیں گے. یعنی اگر کسی کو پہلے وام بھی تھا نا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, انہیں یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل لیڈرز کسی بھی نیشن میں نعمت ہوتے ہیں, ان کے ایک اشاروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن 22ویں گریڈ کا آفیسر, چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ہاں ایک بار ریٹائر ہو کے آئے نا, اب باجوہ صاحب مجھے کہیں سے کونسلر بن کے بتائیں, فیاض امید صاحب مجھے کونسلر بن کے بتائیں. ہاں عمران خان کا نام یوز کر کے وہ کوئی بلے کے اوپر ٹکٹ کر لیں گے, اپنے ذرا نام سے کھڑے ہو کے تو ووٹ لے کے بتائیں, کوئی نہیں. تو لہذا پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا جی, یہ کسی نیشن کے لیے نعمت ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیو چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے, اور جو یہ تماشے ہیں نا ان کو بند کرنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. میرے خیال میں یہاں ایڈ کروں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, تو آئین میں یہ لکھا ہے نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کروانے چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جب یہ اڑتا ہوا تیر آپ بغل میں لے رہے تھے اپریل کے اندر 2022 کے اندر, اس وقت نہیں تھا پتا کہ ہم اس طرح ان پاپولر ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جو کچھ IMF والے وہ سارے کارنامے کیے تھے, دیکھیں عمران خان صاحب کتنے چلاک سیاستدان ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ حضرت آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے, آٹا چوری چینی چوری آپ کے ناک کے نیچے. اس نے ایسا پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ کبھی حکومت میں رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت میں سب کچھ نواز شریف نے خراب کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھا کام آرمی چیف کے کھاتے میں پڑتا تھا اور برا کام پرائم منسٹر کے کھاتے میں. یہ عمران خان کا کمال ہے کہ ہر اچھا کام وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, چاہے فوج نے بھی کیا ہو, اور ہر برا کام وہ فوج کے کھاتے میں ڈلواتا ہے اور عوام کو منوا لیتا ہے. ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا, میرے خیال ہے فوج کو اس پہ غصہ نہیں کھانا چاہیے. آپ لوگوں نے بھی تو 70 سال بادشاہت کی ہے, کوئی 7-8 مہینے عوام کو بھی مزے لینے دیں بادشاہت کے. علی بھائی آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں, یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں, یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے, نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشینز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟
ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیسکوم اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں, ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو, اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا, اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا, یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ ان کو آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے, دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مانسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی, نہ نواز شریف صاحب اور نہ زرداری صاحب. اس معاملے میں ایکا کریں, ان کا کوئی کام نہیں اس میں گھسیں. ٹھیک ہے, بس آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ بنے. کیا صلح کروا لینی انہوں نے وقتی طور پہ؟ مجھے بتائیں. چلیں جی آرمی چیف کو بلا لیں, چیف جسٹس کو بھی بلا لیں. کیا اس وقت ٹرسٹ ہے سب کا آپس میں ایسا کہ ایک دوسرے کی بات مانے؟ اور عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا نا وہ آئین ہے. وہ تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ عمران خان صاحب کو کیسے منوا لیں گے؟ بٹھا بھی لیں تو وہ تو کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں, ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنی غلطیاں مانیں, وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حکومت دوسرے کے اوپر ڈالتی ہے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے. ارے بھی تھوڑا سا آف ٹاپک کوشچن ہے, لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی, جمہوریت کی, خلافت کی, انشورنس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں جو اوورسیز میں رہتے ہیں, جن کے لیے کچھ مجبوریاں بھی ہیں. جس طرح گاڑی کی انشورنس وہاں پہ لازم ہے, انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتے کچھ کنٹریز میں. اور اسی طرح مارگیج ہے, مارگیج کیا حلال ہے حرام ہے؟ لائف انشورنس کے بارے میں کیا اسلامی حکم ہے, اور مارگیج کے بارے میں دیکھیں یہ ساری چیزیں حلال ہیں اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہوں. انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ, مارگیج سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ, اگر آپ حلال ذریعے سے اس معاملے کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے, آپ قسطوں والا جو معاملہ ہے جس طرح اسلامک بینکنگ میں مداربہ ہے, مشارکہ ہے, اس طریقے سے آپ اسلامک بینک والوں سے لون لیتے ہیں. وہ پرسنل لون نہیں ہوتا, وہ آپ کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں, آپ کے پلاٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ کرائے کے مد میں اپنی بھی اس میں سے انکم لے لیتے ہیں. تو یہ بالکل درست ہے. ہم غیر مسلم ملکوں میں جو بینک سودی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اسے غلط سمجھتے ہیں. اب تو آلموسٹ اسلامک بینکنگ سارے بڑے ملکوں میں موجود ہے, ان کے تھرو آپ انشورنس بھی کروائیں, بہت بڑی نیکی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے آفس میں آلموسٹ کوئی 2000 کے قریب ڈرائیورز. اب ڈرائیوروں کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے ادارے کے اندر یہ رول تھا کہ اگر ڈرائیور سے غلطی سے گاڑی لگ گئی, خواہ غلطی دوسرے بندے کی تھی یا اس کی تھی, ٹھیک اس نے کرانی ہے. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ظالمانہ ہے لیکن یہ ہے صحیح. اس کی وجہ ہے کہ جو سرکاری گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیور ہیں نا, یہ بدماش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سرکاری گاڑی میں جس کو چاہیں کچل دیں. ان کا ڈنگ نکالا ہوا تھا ہمارے سینئرز نے کہ یہ ذرا آرزی میں رہیں. ان کو جو بڑا زوم ہے نا کہ ایک تیر کے نمبر والی, ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے تو آپ کو موٹر سائیکل والا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, تو پھر یہ لوگ ڈر ڈر کے چلاتے ہیں اور احتیاط سے چلاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سرکاری ڈرائیور تو اس طرح اڑتے پھرتے ہیں. اچھا, لیکن پھر بھی بحثیت انسان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, سامنے والا کر دیتا ہے, تو پھر ان ڈرائیورز نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. وہ مہینے کا 500 2000 ڈرائیور اگر 500 دیں تو اچھی خاصی رقم ہے. تو وہ انہوں نے اپنی ایک انشورنس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ اگر کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بجائے یہ کہ وہ بندہ خود برداشت کرے, اس کامن فنڈ سے وہ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت نیکی کا کام ہے اگر کوئی کرتا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ انشورنس کمپنیاں آپ کے پیسے کو سودی کام میں لگاتی ہیں, سود کماتی ہیں اس سے, آپ کو سود کچھ ڈیویڈنڈ کی فارم میں دیتی ہیں اور باقی اپنے پاس رکھتی ہیں. اصل مسئلہ ہے وہ سودی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں مرد و عورت کا جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیشن شپ ہے, اسلام کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ ہو. بالکل, نکاح اور زنا میں فرق صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا نا, باقی تو سیم ہے سب کچھ. لیکن وہ فرق حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, چیز تو وہی ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ اور نان اسلامک بینکنگ میں بہت فرق ہے. منی اگینسٹ منی سود ہے, منی اگینسٹ گڈز. اسرائیل میں تو ساری اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک بینکنگ کے نام سے نہیں ہے, لیکن منی اگینسٹ گڈز. اور آج تو دنیا مان رہی ہے کہ یہ بہتر بینکنگ سسٹم ہے. اور میں اس میں یعنی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی یعنی ایک سمجھ لیں امت لیول کی کنٹریبیوشن ہے. میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی منگوا کے, اور جس طرح انہوں نے ایک سسٹم ضرور دیا ہے.
کچھ کمزوریاں ہیں اس میں تقی عثمانی صاحب کا قصور نہیں ہے, جس طرح قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا اور وہ چیریٹی میں جاننا, جی یہ نہیں ہونا چاہیے. مقروض کے اوپر آپ پینلٹی نہیں ڈال سکتے, لیکن اس کا انہوں نے درمیان کا حل رکھا کہ وہ بینک کو نہیں پینلٹی ملے گی, گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جائے گی, تاکہ بینک بھی یعنی اس چکر میں نہ رہے کہ میں پینلٹی ڈالوں, اور 2-3 مہینے وہ چھوڑتے بھی ہیں. اس سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں تقریباً 90% انہوں نے ٹریول آپ کو کروا دیا ہے اس ٹریک کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی حکومت سے نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم انشاءاللہ جب حکومت میں آئیں گے تو سود ختم کریں گے. اور ابھی آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی, سارے علماء اس میں آئے ہوئے تھے. اب اسحاق ڈار صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ 1999 میں آپ کی حکومت نے سارا بیڑا غرق کیا تھا نا, جب سٹے لے لیا تھا سودی بینکاری کو بحال کروانے کے لیے, آپ لوگوں نے جو ڈسین کے خلاف سٹے لیا تھا, اور آج آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے تو کریں. وہ خیر وہ کانفرنس ہوئی, میں بڑا خوش ہوا تھا, میں نے اس پہ نیچے کامنٹس بھی کیے, لیکن وہ اس کے بعد کھٹائی میں پڑ گئی. علی بھائی اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پہ جو ہم نے شروع میں جس پہ بات کی تھی, فتنہ دجال, امام مہدی علیہ السلام کا ظہور, یاجوج ماجوج. یہ ذرا پہلے آپ تھوڑا سا بتا دیں فتنہ دجال ہے کیا, دجال کی کیا نشانیاں ہیں, کب آنا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے, اور فتنہ دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جو قرب قیامت کی خبریں ہیں نا, وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی, اور بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم میں آئی ہیں. مشکات میں آپ کو تیسری جلد کے اندر نا یہ ساری ٹاپک وائز مل جائیں گی. علامات قیامت اور دجال کا آنا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا, یاجوج اور ماجوج والا معاملہ, یہ ساری تفصیلات آپ کو اس میں مل جاتی ہیں. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بعثت ہے اس دنیا میں. ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر جب آخری پیغمبر آئے اور ان کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے, تو رسول اللہ کی بعثت, نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا, یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں. ٹھیک ہے, تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی آخری پیغمبر کا آنا ہے. اچھا, قیامت کی دوسری بڑی نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے, جو سورۃ القمر میں ذکر ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ معجزہ ظاہر کیا. پھر بخاری مسلم میں قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں. اس میں دابت الارض کا نکلنا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, دجال کا نکلنا, اور اس طریقے سے ایک دھوئیں کا اٹھنا, اور مغرب سے سورج کا نکلنا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا, یہ بڑی بڑی نشانیاں, اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ نشانیاں آئیں گی. لیکن مسلمانوں کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے وہ دجال کے کیس میں ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ظاہر بخاری مسلم میں آیا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے نا, وہ دجال کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہر وہ دجل ہے, وہ اینٹی کرائسٹ ہے, مسیح دجال ہم اسے کہتے ہیں, یعنی جھوٹا مسیح جو عیسیٰ مسیح کے مقابلے پہ آئیں گے. یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے, اور تمہاری خوش نصیبی کہ امام تم میں سے ہوگا, وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. ہاں, یہ جو قادیانیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہوا نا کہ آپ نے بنی اسرائیل سے ایک ادھارا نبی لیا, سرکار ہم نے ادھارا نبی نہیں لیا, ان کی پیش گوئیاں تھیں, یہ نبی بن کے نہیں آ رہے, امتی بن کے. لیکن نبوت نہیں ان کی چھینی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے نبوت تو نہیں, وہ ٹائٹل تو ان کو پہلے سے ملا ہوا ہے. اگر وہ اس امت میں رسول یا نبی بن کے آ رہے ہوتے تو اپنی شریعت لے کے آتے نا, وہ تو قرآن کے مطابق چلائیں گے, وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے. اور وہ اس لیے کہ ان سے پہلے ایک اسلامک سسٹم بن چکا ہوگا جس کی لیڈرشپ امام محمد بن عبداللہ المہدی کے ہاتھ میں ہوگی, جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ابو داؤد میں, مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو میرے نام پر محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا, پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. ٹھیک ہے, یہ نبی اسلام کی پیش گوئی ہے. اور امام مہدی کے آنے کے اوپر اجماع امت ہے, سنی شیعہ کا اتفاق ہے. وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ غائب ہیں, ظاہر ہوں گے
اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. اینڈ رزلٹ یہ کہ دونوں ایک ایسی پرسنالٹی کو مانتے ہیں جس نے آ کے قرب قیامت میں مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ لیڈ کریں گے, نبی الاسلام کی اہل بیت میں سے ہوں گے, سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو رول کریں گے. اور اسی دوران ان کی حکومت کے اندر ہی دجال کا ظہور ہوگا. دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں ہے, تمیم داری نے اس کو دیکھا تھا اور نبی الاسلام نے اس کی تصدیق کی. ٹھیک ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ کہتا ہے نا ایک سسٹم کا نام ہے, سسٹم تو ہے ظاہر ہے, دجالی سسٹم تو ابھی بھی موجود ہے, لیکن اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن کے آئے گا. وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی, جس طرح یہ سسٹم بھی صرف مادہ کی آنکھ رکھتا ہے, روحانیت کی آنکھ نہیں رکھتا, لیکن اس کا ایک نمائندہ, ایک فزیکل, ایک پرسنالٹی بھی ہے دجال. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور وہ دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہودی ایک کرائسٹ کے انتظار میں ہے. وہ آ کے یروشلم میں انہیں توحید سکھا کے چلا گیا, انہوں نے اسے ولد الحرام اور دجال ڈکلیئر کیا, نعوذ باللہ, عیسیٰ ابن مریم کو. اور اب جب اینٹی کرائسٹ جھوٹا دجال آئے گا, یہ اسے اپنا مسیح مان لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے. اب دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی امت کی آزمائش کے لیے. کہتے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, شیطان کے پاس تھوڑی صلاحیتیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, شیطان تمہارے خون میں بھی دوڑتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی, زمین سبزہ اگائے گی, اور اس زمانے میں ایک کامل الایمان مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا, اور وہ 2 ٹکڑے اس کے کرے گا اور 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور پھر اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں. تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے, میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا, مجھ تک حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا, اب تو دوبارہ اس پر قادر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس مومن کو قتل کروا دے گا, اپنے وہ جہنم اور جنت ساتھ لے کے چلے گا. وہ جو جہنم ہے اصل میں اس کی جنت, وہ اللہ کے ہاں وہ جنت ہوگی, وہ اسے جہنم میں پھینکے گا, وہ اللہ کی جنتوں میں بندہ پہنچ جائے گا. لیکن نبی الاسلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین شہید ہوگا اس زمانے کا. تو یہ دجال سارے معاملات کرے گا اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہوگا. اور مقام لد جس پہ 60s میں بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا اسرائیل نے, ایک گاؤں کو اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا, دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں میں کیا, وہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دجال کی تیاریاں ہیں, کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے مقام لد پہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. این ممکن ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ کسی جہاز میں فرار ہو رہا ہو اور ایئرپورٹ پہ پکڑا جائے. اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا, اس کے لیے کوئی زیادہ پاورفل پرسنالٹی چاہیے. تو اس وقت پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے. اچھا, وہ اس مینار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے, نیچے پھر سیڑھیوں سے اتریں گے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے. ہاں, دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ختم. اچھا, وہ اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی, مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا, اور وہ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم ہے تو وہ مسلح چھوڑ دیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں, یہ اعزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو وہ ایک نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے بعد میں پھر وہ لیڈرشپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کریں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے, وہی نماز پڑھائیں گے. امام محمد مہدی ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ ہوں گے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوگی ان کے سانس کی وجہ سے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگھلے گا, وہ آگے آگے بھاگے گا. جدھر حضرت عیسیٰ ابن, یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے آگے لگا ہوگا. پھر مقام لد پہ پا کے عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. اس فتنے سے چھٹکارا ہوگا, پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. اچھا, اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے. یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی تعفن جو زیادہ لاشیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے, اور ان کے جو اسلحہ ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے,
اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی. 40 سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں, جی جی روزہ شریف کے اندر مسلمان, اور وہ اسی اپنی جو ڈسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے. ابھی تو کنوارے ہیں نا, 25 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے, تو شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے. لیکن پھر عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانے کے بعد ہوتا ہے, جی جی کرتے کرتے پھر اس قدر بے حیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے. پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی, مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا, دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے, ان پہ قیامت قائم ہوگی. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا. یہ پروٹوکول ہے ایک مومن کا, صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات. تو یاجوج موجوج ابھی موجود ہیں؟ جی موجود ہے. اچھا دیکھیں یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالرز ہیں نام لیے بغیر, پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس طرح کی تباہ آزمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. جس طرح عذاب قبر بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ کوئی اس طرح کا فزیکل معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا, اسی دنیا میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہیں, بعض نے کچھ کہا, بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. میرا خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا. ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گی. یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً, بس اس میں رہیں. اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ جب تک وہ آ نہیں جاتے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی امپائر ختم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا کام اب امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا. یہ نہ کریں, باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا. آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ لگائیں گے, ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, نہیں, وہاں رزق حلال کماتے ہیں. اسی لیے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کانسیپٹ نے امت کو جو ہے نا, وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا, ٹرانسجینڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے. یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ اب مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے. ٹھیک ہے, جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اللہ کے بندوں, اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا. وہ اپنی بیسٹ پرفارم کریں, لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں, ختم نبوت سمجھائیں, دین پہ چلنے کا بتائیں, اسلامک نظام کے بارے میں بتائیں. اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں, وی لاگس کے ذریعے نہیں, پریکٹیکلی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ دمشق میں ان کا نزول ہوگا, تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں یا کس خطے میں آئیں گے, یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا نہیں؟ ظاہر عرب کی سرزمین میں آئیں گے, یہ حدیث میں آتا ہے, اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے. وہ دلائل النبوہ میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا, ان کا استقبال کرنا. تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے, سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقیناً. اور لیکن مطلب وہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے, یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈیٹ بتا دوں یا یہ بتا دوں, ہو سکتا ہے کئی 100 سال اور لگ جائے, ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال سفر شروع ہو گیا, کیونکہ دیکھیں 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ دنیا سے مسلمان ملک ختم ہو چکے تھے, ہم محکوم تھے. پھر وہ برٹش امپائر ٹوٹی, آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اس وقت 60 کے قریب ملک ہیں. 8 سے 100-150 سال پہلے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد تو بالکل ایک مایوسی کی کیفیت تھی, لیکن دوبارہ سے ایک جب سے ملک بننا شروع ہے تو ہمیں کچھ امید لگی ہے. پھر آج لوگ دین پہ زیادہ چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آج سے پچھلے 1200 سال میں. آپ دیکھ لیں, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس پوری ٹیریٹری کے اندر قرآن کا ترجمہ ہی نہیں تھا. آج ہمارے بچوں کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن ان بچوں کے پردادوں کو نہیں پتا تھا. قرآن انہوں نے زبانی یاد کیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال ہے اسلام کی نشت ثانیہ ہو چکی ہے. بخاری مسلم صرف علماء پڑھتے تھے, اور وہ بھی بس سلیکٹو اسٹڈی, اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں. عمل انہیں فقہ حنفی پہ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ اگر اس پہ عمل کرنا ہوتا تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے.
تو نہیں کرتے تھے. لیکن آج بچوں نے ڈائریکٹ جو سورس ہے نالج کا اس کی طرف ٹریول کیا. تو میرا خیال ہے اب اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. مجھے امید ہے کہ نشست ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے آپ محمد علی جناح کے جلسوں میں دیکھیں, بہت کم لوگ آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے, اور نوجوان تو داڑھی بالکل نہیں رکھتے تھے. خود مودودی صاحب کی داڑھی کوئی نہیں تھی, انہوں نے بعد میں رکھی ہے. اتنا بڑا تھنکر مسلمانوں کا. ڈاکٹر اقبال کی کوئی داڑھی نہیں تھی, جی بالکل, داڑھی رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. سرکار آج تو نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پرانے زمانے میں عورتیں زیادہ زیادہ کوئی پردہ کرتی تھی تو کوئی بڑی چادر لے لی بس. آج پراپر آپ کراچی میں, اسلام آباد میں, یہ ماڈرن سٹیز ہیں, دیکھیں ہزاروں بچیاں پورا پورا نقاب کرتی ہیں. اسلام کی تاریخ نے اتنا مبارک دور پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا جو آج ہے. اور یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو, ٹیکنالوجی کو, سائنس کو دیتا ہوں. میں سائنس کا شکر گزار ہوں جس نے حالات و واقعات فیوریبل کیے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ہم دین کو بھی کرٹیکلی نالج کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو لے کے چلتے تھے, اور 2+2=4 لے کے چل رہے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اور دیکھیں فری دیا ہے. یوٹیوب اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر, مفت دیا ہوا ہے. الٹا وہ آپ کو پیسے دیتا ہے. سرکار اگر آپ کو اپنا ٹی وی چینل کھولنا پڑ جائے, مجھے بتائیں, ہم تو سارے مل کے بھی اس کی لائسنس کی فیس نہیں دے سکتے. اور یہاں ہم نے 2,500-3 ہزار روپے میں ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے, اور پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے. وہ مدنی آگ کی بات کر رہا ہوں, یعنی ایک روشن آگ جس سے لوگ فیض پا رہے ہیں. الحمدللہ, چلے نور کہہ لیں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, پراپر گائیڈنس ملی, پراپر ہم نے سیکھا, اور انشاءاللہ لوگ بھی اسے سیکھیں گے. لاسٹ پہ اسی طرح کوئی میسج آپ نوجوانوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں, پولیٹیشنز کے چکر میں نہ پڑیں. آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں, اور اگر آپ کے ماں باپ کا کوئی کاروبار ہے تو اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, اور کوئی اور محسوس نہ کریں کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو اب میں نے ریڈی پہ نہیں بیٹھنا, دکان پہ نہیں بیٹھنا. نہ, یہ نہ کریں. ریڈیو والے جابز والوں سے زیادہ کما رہے ہیں, اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں. پوری ایفرٹ پٹ کریں اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرو, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. اس کے باوجود رزلٹ تمہارے خلاف آئے اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرنا, پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, لیکن اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کرنی ہے. اس میں کوئی آر آپ نے محسوس نہیں کرنی. کسی پولیٹیشین نے, کسی ریاستی ادارے نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ پوری توجہ دیں اپنی تعلیم کے اوپر. اس تعلیم کی برکت سے ہی آپ دین سیکھیں گے, اسی سے آپ اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے. اور یہی وہ واحد ذریعہ جس سے آپ پاورٹی سرکل سے باہر نکلیں گے. اگر آپ پاورٹی سرکل سے باہر نہ نکلے تو میرے بھائی, اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو نہ آپ کے اوپر قرآن کی کوئی آیت اثر کرے گی, نہ کوئی حدیث اثر کرے گی. جب بھوک پڑتی ہے نا میرے بھائی, تو بڑے بڑے لوگ اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ میری نصیحت ہے آپ کو اس موقع کے اوپر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.